بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک انفلوئنس آف گریٹ فلاسفرز ہے۔ یہ ہم فرینچ ریولوشن جو چیپٹر ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس کا پارٹ 2 ہے۔ تو اس میں 3 فلاسفرز ہیں، ایک وولٹائر، ایک مونٹیسکیو اور ایک روسو۔ ہم سب سے پہلے وولٹائر کا پڑھ لیتے ہیں۔ یہ 1694 میں 1694 میں پیدا ہوئے اور 1778 میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ ان کا ذرا ورک دیکھ لیتے ہیں ہم۔ انہوں نے پوئٹری لکھی، پلیز لکھے، ناولز لکھے، بکس لکھی۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے لیٹرز لکھے تھے، اچھا، جن کی وجہ سے ان کو 2 مرتبہ جیل میں رکھا گیا، ان کو ایگزائل بھی کیا گیا 1726 سے 1729 تک۔ اچھا، وہ بڑے ایڈمائر تھے برٹن کے انسٹیٹیوشن سے۔ کیوں ایڈمائر تھے؟ ایک یہ تھی کہ وہ بڑے انفلوئنس تھے برٹش ٹالرنس ایکٹ سے، جو 1689 میں پاس ہوا تھا برٹن پارلیمنٹ میں، اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ سینسرشپ نہیں تھی۔ اب سینسرشپ یہ کہ انہوں نے لٹریچر پہ، بکس پہ، کسی نیوز پیپرز میں، کسی بھی چیز پہ ان کی کوئی سینسر نہیں تھی۔ تو اٹ مینز کہ جو بیسک رائٹس ہیں، فریڈم آف سپیچ، وہ انشورڈ تھے وہاں پہ، تو وہ اس چیز سے ایڈمائر تھے۔ اچھا، وہ چرچ کے بڑے خلاف تھے، اس کے بڑے کریٹک تھے، کیونکہ اس میں ایک فیکٹر تھا ریلیجیس انٹالرنس۔ ریلیجیس انٹالرنس کے وہ بڑے خلاف تھے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ انہوں نے فرانس میں جتنے بھی بیڈ ایونٹس تھے سوسائٹی کے اندر، ان سب کو کریٹیسائز کیا۔ اچھا، یہاں پہ ہم نے لکھا کہ ہی پبلشڈ ہیز فیمس لیٹرز آن انگلش۔ تو برٹن سے وہ ایڈمائر تھے، تو انہوں نے برٹن کے اوپر مختلف لیٹرز لکھے، تو جن کا یہاں پہ ہم نے تذکرہ کیا۔ اچھا، پھر آگے لکھتے ہیں وہ کہ وہ ریپبلکن نہیں تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ منارک کے اندر رہتے ہوئے جو پاسبل ریفارمز ہیں کم سے کم ان کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ اچھا، تو ہمارے اگلے جو فلاسفرز ہیں وہ مونٹیسکیو ہیں۔ یہ 1689 میں ان کی یہ پیدا ہوتے ہیں، بورن ہوتے ہیں، اور 1755 میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ تو ان کے بارے میں ذرا دیکھتے ہیں ہم کہ وہ چاہتے تھے کہ فرانس کے اندر جو مونارکی پاور ہے اس کو لمیٹڈ کر دیا جائے، ان لمیٹڈ پاور ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ کہ ان کے مطابق جو ڈیوائن رائٹ آف کنگ ہے، کہ کنگ جو ہے خدا کا سایہ ہے، اور کنگ جو بھی کہے وہ مان لیں، جیسے وہ لوئی 16 کے بارے میں ہے، آئی ایم دا لا۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ تھیوری بڑی بیس لیس ہے۔ اچھا، وہ کہتا تھا کہ دیر مسٹ بی کانسٹیٹیوشنل مونارکی ان فرانس، اور اس کے علاوہ ہی ایکسپوز دا ہائی ہینڈڈنیس آف کلرجی اینڈ نوبلز ان فرانس۔ فرانس کے اندر جو اپر 2 کلاسز تھیں، کلرجی اور نوبلز، ان کی وہ کرپشن، نیپوٹزم، اور ان کے جو ایلیٹ لائف سٹائل تھا اس کے وہ بڑے خلاف تھے۔ تو انہوں نے اس چیز کو ایکسپوز کیا۔ انہوں نے یہ سارا کچھ ایک بک میں لکھا، دا اسپرٹ آف لاز میں۔ تو دا اسپرٹ آف لاز کیا ہے؟ اس میں انہوں نے ایک اپنا فیمس آئیڈیا دیا، سیپریشن آف پاورز، جس کو بعد میں دنیا کی جو سب سے اچھی جمہوری اسٹیٹ ہے امریکہ، انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا، سیپریشن آف پاور۔ تو یہ سیپریشن آف پاور بھلا کیا ہے؟ دا برانچز آف گورنمنٹ مسٹ بی سیپریٹڈ فرام ایچ ادر کانسٹیٹیوشنلی۔ یہ کیسے کہ گورنمنٹ کی 3 بیسیکلی جو برانچز ہوتی ہیں، ایگزیکٹو، لیجسلیچر اور جوڈیشری، وہ کہتا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنلی سیپریشن ان میں ہونی چاہیے، ان کی پاورز الگ الگ ہونی چاہیے، تاکہ یہ ایک دوسرے کے میٹرز میں انٹرفیئر نہ کر سکیں۔ تو یہ تھے ہمارے پاس مونٹیسکیو۔ ہمارے جو لاسٹ فلاسفرز ہیں، کون سی فلاسفر؟ وہ فلاسفرز جنہوں نے انفلوئنس کیا فرینچ ریولوشن کو۔ تو ان میں جو لاسٹ ہے ہمارے پاس روسو ہے۔ یہ 1712 میں پیدا ہوتے ہیں اور 1778 میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ اچھا، ان کی جو فیمس بک ہے وہ ہے دا سوشل کانٹریکٹ۔ اچھا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو لوگوں کی جرنل ول ہے وہ سوورن ہونی چاہیے۔
اب یہاں پہ ہم جنرل ول کی بات کر رہے ہیں، اٹ مینس کہ یہ مونارکی کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا، یہ لوگوں کی جنرل ول کی بات کر رہا ہے، بادشاہ کی بات نہیں کر رہا، یہ ڈیوائن رائٹ کی بات نہیں کر رہا۔ تو یہ یہاں پہ لکھتے بھی ہیں جنرل ول آف دا پیپل شوڈ بی دا رولنگ فورس ان دا سوسائٹی۔ اچھا، چونکہ ہم نے یہ کویسچن CSS کے حوالے سے تیار کیے ہوئے تھے، تو اس کے لیے ہم نے ریکمینڈڈ بکس اور جو فلاسفرز ہیں ان کے کوٹیشنز بھی اس کویسچن کے حوالے سے ہم نے نکال کے رکھے ہوئے تھے۔ تو ان میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فرسٹ کوٹیشن جو ہمارے پاس ہے وہ ہے وولٹائر کی خود کی۔ تو وہ کیا ہے؟ آئی ڈس اپروو آف وٹ یو سے بٹ ول ڈیفینڈ ٹو دا ڈیتھ یور رائٹ ٹو سے اٹ، کہ میں آپ جو کہتے ہو اس سے مخالفت تو کر سکتا ہوں، لیکن میں آپ سے آپ کے بولنے کا حق نہیں چھین سکتا، میں اس کو اپنی موت تک ڈیفینڈ کرتا رہوں گا۔ اچھا، دوسری ہمارے پاس کوٹیشن ہے مونٹیسکیو کی۔ وہ کہتے ہیں ان فرانس دیئر مسٹ بی اے کانسٹیٹیوشنل مونارکی لائک انگلینڈ۔ یہ مونٹیسکیو صاحب کا ان کی کوٹیشن ہے۔ آگے روسو کی کوٹیشن ہے ہمارے پاس، مین آر بورن فری اینڈ ایکول بٹ ایوری ویئر دے آر ان چینز۔ یہ ان کی بڑی فیمس کوٹیشن ہے۔ آگے میں نے ایک بک ہے ریکمینڈڈ، ہسٹری آف ماڈرن یورپ، یہ CSS کی ریکمینڈڈ بک ہے، تو یہ HL پیکاک کی ہے۔ ان کی بک میں سے میں نے 3 کوٹیشن نکالی ہوئی ہیں الگ الگ، وولٹائر کے حوالے سے، مونٹیسکیو کے حوالے سے، اور دوسرا روسو کے حوالے سے۔ اچھا، وولٹائر دیکھتے ہیں ذرا۔ وولٹائر لکھتے ہیں، ان کے بارے میں لکھتے ہیں HL پیکاک، وولٹائر واز مچ انفلوئنسڈ بائی وٹ ہی سا وین ہی وزٹڈ انگلینڈ، کہ وہ جب انگلینڈ میں تھے تو انہوں نے جب وہاں کا کلچر دیکھا، وہاں کا سسٹم دیکھا، وہاں کا سسٹم آف گورنمنٹ دیکھا، وہاں کی سوسائٹی کو آبزرو کیا، تو وہ اس سسٹم سے انفلوئنس ہو گئے۔ تو مونٹیسکیو کے بارے میں وہ لکھتے ہیں HL پیکاک، مونٹیسکیوز مین کنسرن واز ٹو لیمٹ دا پاورز آف مونارک۔ اچھا، کہ مونٹیسکیو کی جو مین کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ جو فرانس میں مونارک ہے اس کی پاورز کو لمیٹڈ کر دیا جائے۔ اچھا، روسو کے بارے میں وہ لکھتے ہیں، مین آئیڈیا آف روسوز واز دیٹ دا جنرل ول آف پیپل شوڈ بی دا رولنگ فورس ان دا سوسائٹی۔ تو یہ ہمارے پاس کوٹیشنز تھیں۔ اس طرح یہ ہمارا کویسچن اینڈ ہو جاتا ہے، جس میں انفلوئنس آف گریٹ فرینچ فلاسفرز ہے۔ تو ان میں ہم نے دوبارہ میں آپ کو ریپیٹ کروا دیتا ہوں، ہم نے وولٹائر کا ذکر کیا، ہم نے مونٹیسکیو کا ذکر کیا، اور ہم نے روسو کا ذکر کیا۔ پھر ہم نے کوٹیشنز بھی آپ کو دیں تاکہ آپ ایک کوالٹی پیپر لکھ سکو یورپین ہسٹری میں۔ اس کے ریلیٹڈ اگر کوئی کویسچن آتا ہے تو